بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلاب۔ یہ کتاب ہدایت النحو جو ایک اہم کتاب ہے اور یہ کتاب دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ عربی میں نحو کی اہمیت اس طرح واضح ہے جس طرح کھانے میں نمک۔ اگر کھانے میں نمک نہیں ہے تو ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، اسی طرح اگر عربی میں نحو نہیں ہے تو آپ کی عربی اچھی نہیں ہے۔ اس کتاب میں صاحب کتاب نے چھوٹے چھوٹے اور اہم مسائل بیان کیے ہیں۔ تو چلیے اپنے درس کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا درس۔ الدرس الاول یہ کیا ہے؟ یہ ہے صفت اور موصوف۔ آپ جب بھی ترجمہ کریں تو ان سب باتوں کا یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں رہے کہ صفت اور موصوف کیا ہے، مضاف مضاف الیہ کیا ہے۔ صفت اور موصوف میں ایک بات آپ ذہن نشین کر لے کہ صفت اور موصوف میں مطابقت ہوتی ہے۔ صفت کے شروع میں الف لام ہے تو موصوف کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ صفت کے آخری لفظ پر رفع ہے تو موصوف کے آخری لفظ پر بھی رفع ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ المقدمۃ فی المبادی، شروع میں مقدمہ۔ التی یجب تقدیمها، جو واجب ہوتا ہے اس کو مقدم کرنا۔ لتوقف المسائل علیہا، چاہیے کہ ان مسائل پر ٹھہرے رکے۔ وفیہا ثلاثۃ فصول، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ ہم اس پہلی درس میں جو پہلا درس ہے ہدایت النحو کا، اس میں ہم لوگ مقدمہ پڑھیں گے، اور مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں، جس میں سے پہلی فصل اور دوسری فصل اس درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ پہلی فصل میں علم نحو کی تعریف ہے، علم نحو کا غرض و غایت ہے، علم نحو کا موضوع ہے، اور فصل ثانی میں کلمہ اور اس کی قسمیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، تعریف و علم النحو، علم نحو کی تعریف۔ النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ نحو ایسے قانون اور قواعد کا علم ہے جن سے تینوں کلموں کے آخری لفظ معرب اور مبنی کے حیثیت سے جانا جاتا ہے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہے علم نحو کی تعریف، کہ علم نحو ایسے قاعدے اور قانون کا نام ہے جن سے تینوں کلموں سے مراد اسم فعل حرف ہے۔ اسم فعل حرف کا جو آخری لفظ ہے وہ معرب ہے یا مبنی ہے، اس سے بحث کرتا ہے علم نحو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے تاکہ قرآن اور سنت کا صحیح فہم حاصل ہو سکے۔ علم نحو کا غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ والغرض منہ صیانۃ اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کہ کلام عرب میں لفظی خطا سے اپنی زبان کو روکنا، یہ ہے علم نحو کا غرض اور مقصد۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، الکلمۃ و اقسامها، کلمہ اور اس کی قسمیں۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا، کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اسم و فعل و حرف، اور یہ منحصر ہے 3 قسموں پر، اسم فعل حرف۔ یہ لفظ جہاں بھی منحصر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کی 3 قسم کے علاوہ کوئی اور قسم ہے ہی نہیں، اسم فعل اور حرف کے علاوہ کوئی اور چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ لِأَنَّهَا إِمَّا أَن لَا تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا فَهِيَ الْحَرْف، جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہ کرے پس وہ حرف ہے، یعنی جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ دلالت کرنے میں کسی غیر کا محتاج ہو تو پس وہ حرف ہے۔
او تدل علی معنی فی نفسہا، یا دلالت کرے اپنے ذاتی معنی پر، واقترن معناہا بعہد الازمنۃ الثلاثہ وہی الحرف، یا دلالت کرے اپنے ذاتی معنی پر اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہو تو اسے فعل کہتے ہیں۔ تینوں زمانوں سے مراد ہے ماضی، حال، مستقبل۔ او تدل علی معنی فی نفسہا ولم یقترن معناہا بأحد الازمنۃ فہی اسم، یا دلالت کرے اپنے ذاتی معنی پر اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ نہ ملا ہو تو پس وہ اسم ہے۔ الخلاصۃ، خلاصہ، انہ علم بقواعد کلام العرب من حیث الاعراب والبناء، کہ کلام عرب میں معرب اور مبنی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اسے علم نحو کہتے ہیں۔ علم نحو ایسے قواعد کا علم ہے جو کلام عرب میں معرب اور مبنی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ علم نحو کا فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدتہ، یہ ضمیر پلٹ رہی ہے علم نحو کی طرف۔ علم نحو کا فائدہ کیا ہے؟ صیانۃ اللسان عن الخطاء فی کلام، کی کلام میں لفظی خطا سے اپنی زبان کو روکنا۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع، اس کا موضوع الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام ہے۔ والکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا، کلمہ وہ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ ہم نے اس درس میں پڑھا کہ اس میں مقدمہ شروع میں ہوتا ہے جس میں 3 فصلیں ہیں، اور پہلی فصل ہم لوگوں نے پڑھی جس میں علم نحو کی تعریف، علم نحو کا غرض و غایت اور مقصد، علم نحو کا موضوع، اور دوسری فصل میں ہم لوگوں نے پڑھا کلمہ اور اس کی قسمیں۔ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں اور یاد کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی دوسرے ویڈیو میں اس کے سوال و جواب کو دیکھیں گے اور اس کے سوال و جواب کو حل کریں گے۔